والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا کہ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے. یعنی آیتیں سن کر وہ منہ بنائیں گے، ان کے چہرے خوش نہیں ہوں گے جنہوں نے کفر کیا. قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں. اے حبیبہ فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے؟ وہ آگ ہے. اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو اور وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. اس حوالے سے آپ یہ سن چکے کہ وہ لوگ جو سچ اور حق سن کر، اللہ کا کلام سن کر، نبی کی شان سن کر منہ بناتے ہیں، وہ بالآخر جہنمی ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے. ان کے لیے عذاب کا وعدہ قرآن میں واضح ہے. لہذا ایمان والوں کے لیے مغفرت کا بیان ہے تو منکروں کے لیے عذاب کا بیان ہے. جو اللہ کی تعریف سن کر، نبی کی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتا، وہ یقیناً اپنے اندر کا حال ظاہر کرتا ہے، کیونکہ چہروں سے وہی ظاہر ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے. ایمان اندر ہوگا تو چہرے پر خوشی آئے گی، ایمان نہیں ہوگا تو چہرے پر خوشی نہیں آئے گی. اور یہ ایمان والے جو گناہگار ہیں ان کا بیان الگ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے یا اللہ ان کو معاف فرمائے گا. یہ اللہ کی شان پر ہے، جیسا وہ چاہے گا کرے گا. لیکن
جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یہاں تو صرف منہ بنا رہے ہو، یہاں تو صرف انکار کر رہے ہو، یہاں تو اپنی ناگواری ظاہر کر رہے ہو، آگے جو تمہارا حال ہے وہ اس سے بھی برا ہے، اور وہ ہے آگ، اور اس آگ کی تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں، اور اللہ خود فرما رہا ہے وہ بری جگہ ہے پلٹنے کی، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، یعنی جہاں ان لوگوں کو جانا پڑے گا۔ تو اتنی بات سن کر توبہ نہ کرے آدمی، اپنے اصلاح نہ کرے تو وہ پھر ناسمجھ ہے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہی ہے کہ جو انجام سے ڈرے، برے انجام سے بچے، اور برے انجام کی طرف اپنے آپ کو نہ لے جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہیں ایک کہاوت سنائی جاتی ہے، سنو کان لگا کر، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، پتھر کے اوپر کوئی چیز رکھی ہے اور وہ مکھی لے جائے تو یہ سارے مل کر اس مکھی سے چھڑا سکتے نہیں۔ تو یہ کتنا کمزور چاہنے والا، اور جس کو چاہا گیا وہ کتنا، یعنی جس پتھر کی پوجا کر رہے ہو اس کے اندر خود تو طاقت ہے نہیں، ہاں تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے تم اس پتھر کو اٹھا کے دوسرے پہ مارو تو وہ تمہارے ہاتھ کی طاقت سے اس میں پھر بھی کوئی اثر آئے گا، لیکن خود سے وہ پتھر کچھ کر سکتا نہیں۔ تو بتوں کے پوجنے والے، پھر بتا رہا ہوں دوبارہ لفظ آئے ہیں قرآن میں، من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ جن کو تم پوجتے ہو یہ بت کچھ کر سکتے نہیں، قرآن نے واضح کر دیا۔ اور انسان کو اللہ نے عقل دی کہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹی، پتھر، لکڑی، لوہے کا بت تراشے، کسی چیز کا بت تراشے، تو یہ بت جس کو وہ خود تراش رہا ہے یہ اس کے کیا کام آئے گا؟ وہ پتھر اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو کہا جائے کہ سارے پتھر مل جاؤ اور ایک مکھی بنا دو، وہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی ان سے کچھ اڑا کے لے جائے تو یہ سارے مل کر چھڑا سکتے نہیں۔ تو اللہ تعالی واضح فرما رہا ہے اللہ کے ماں سوا کا مطلب جو کچھ اس کے سوا ہے۔ دھیان سے سنیں، یہاں لفظ تدعون آیا ہے، یہاں بہت سے لوگ پکارنا مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا۔ میں پھر بتا رہا ہوں یہاں مراد پوجنا ہے، پکارنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس پہ غور کرو، صرف سنو نہیں، غور کرو قرآن میں۔ تو قرآن میں من دون اللہ کے الفاظ کئی جگہ آئے ہیں، مراد کیا ہے؟ بت۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کے سوا۔ جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں نبی ولی بھی اللہ کے سوا، پتھر بھی اللہ کے سوا۔ تو تم نبیوں ولیوں کو پکارتے ہو، بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کو پکارتے ہیں، تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو بتا دیا جائے کہ ولیوں کی، نبیوں کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے، بتوں کی شان تو بیان نہیں ہوئی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ بتوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کو چھڑا کے لے جائے تو وہ اس سے حاصل نہیں کر سکتے، مکھی اڑا لے ان سے وہ کچھ اس سے لے نہیں سکتے۔ قرآن تو بتوں کے بارے میں یہ بتا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا ان کے کان ہیں سنیں، کیا ان کی ناک ہے سونگیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جو پکڑے؟ لیکن نبیوں ولیوں کے بارے میں تو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کمال دیا ہے۔ نبی کی شان تو بہت بڑی ہے، نبی کا امتی دور رکھا ہوا اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہے۔
تو قرآن نے بتا دیا نبیوں ولیوں کو پوجا نہیں جاتا، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کو محبت سے پکارا جاتا ہے، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو مستقل متصرف مانتے ہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی کو مستعان حقیقی مستقل متصرف یعنی خود سے کرنے والا، خود سے کمال رکھنے والا مانتے نہیں ہیں۔ ہم نبیوں ولیوں کو پوچھتے نہیں ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب رہی بات پکارنے کی اور پوجنے کی، میں پھر واضح کر دوں، ایک پکارنا ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جواب میں وہ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ کیا ہے یہ قرآن کی اونچی؟ باقی قرآن بھی تو پڑھو۔ اسی قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اگر پہلی آیت نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ چاہو، تو دوسری آیت کہہ رہی ہے نماز اور صبر سے اونچی۔ کیا وہ آیت چھوڑ دیں؟ ایک آیت مان لیں ایک چھوڑ دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اونچی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ کتاب کو مان لیں اور کچھ کو نہ مانیں، پوری کتاب ماننی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کا لفظ کہ تیری ہی مدد چاہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اتنی آیت کو مان لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد نہ چاہیں، تو قرآن کی باقی آیتیں کہاں جائیں گی؟ کتنی مرتبہ آپ کو سنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ تو کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کون ہے میری مدد کرنے والا؟ اچھا، اسی قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی قرآن میں اعینونی بقوہ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کا بیان آپ سن چکے ہیں۔ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تعاونوا علی البر والتقوی، اور استعینونی بقوہ، 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ نستعین کا لفظ وہ بھی قرآن میں ہے، یہ تینوں بھی اونچی۔ اب بولیں اس ایک آیت کو مان لیں، ان 3 کا انکار کر دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ 3 بھی حق ہیں، وہ بھی۔ اب فرق کیسے؟ ان کی تطبیق کیسے معنی بنے گا کہ ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکتا نہیں۔ اگر اللہ کے سوا مدد کا تصور ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی۔ آپ کے ہاں انگلش میں ہیلپر کہتے ہیں، اردو میں فارسی میں کہیں گے مدد کرنے والا۔ ہیلپ کہتے ہیں مدد کو، مددگار۔ اسسٹنس کس کو کہتے ہیں؟ مدد کو۔ اسسٹنٹ کون ہوگا؟ مدد کرنے والا۔ تو آپ چھوٹے بڑے کام، یار ذرا مجھے یہ چیز دینا، مدد لے رہے ہیں نہیں لے رہے؟ اونچی۔ تو پھر اگر نستعین کا معنی یہی ہے اللہ کے سوا کسی سے کسی طرح مدد نہیں لے سکتے، تو آپ تو پانی نہیں مانگیں گے کسی سے، کیونکہ کسی کو کہنا مجھے پانی پلاؤ یہ کیا ہے؟ مدد ہے، تو یہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کوئی خود سے مدد کر سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سوا کسی کو مدد کرنے کی خود سے طاقت ہے، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، اونچی گئی ہے، اللہ کے سوا کسی کو۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں مراد تدعونا سے مراد پوجنا نہیں ہے، پکارنا ہے۔ اے بھائی
میں نے پکارا یا نہیں پکارا؟ تو اگر ان کی یہ آیت پڑھیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، تو یہ پکارنا بھی جائز نہیں۔ باپ بیٹے کو پکارے گا اے بیٹا، وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا ہے بیٹا بھی۔ بھائی کو پکارا بیٹے کو، بیٹا باپ کو پکارے اے ابا جان، وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے سوا۔ بیوی کو پکاریں گے وہ جائز نہیں، تو کسی کو پکار سکتے ہیں پھر کریں گے کیا؟ دیں جواب۔ یہاں یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق کا مطلب معبود، الہ، معبود سمجھ کر اللہ کے سوا کسی کو پکارا جا سکتا نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے 2-3 آیتیں رکھ رہا ہوں، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ ہم پکارتے ہیں تو یا اردو میں اے کہہ لیتے ہیں، عربی میں یا کہتے ہیں، انگلش میں او کہتے ہیں۔ او برادر، یا اخ، اے بھائی، تینوں زبانوں کا میں نے آپ کے سامنے نمونہ رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر یا کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا، پکارا نہیں جا سکتا، تو قرآن میں جس جس کو پکارا گیا اس کا جواب دو۔ یا ایھا الناس، اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کیا اس وقت جب نبی پاک یہ پکار رہے تھے دنیا بھر کے تمام انسان ان کے سامنے تھے؟ پھر بولو یا کہہ کے غائب کو پکار رہے ہیں یا نہیں پکار رہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم 5,500 سال پہلے مکہ مکرمہ میں کعبہ بناتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ الناس کا لفظ ہے، ان کے سامنے کتنے 500 لوگ تھے؟ 1000 لوگ تھے؟ اللہ فرماتا ہے تمام انسانوں میں وہ اعلان کر رہے ہیں، جو باپ کی پشت میں ہیں وہ سن رہے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں ہیں وہ سن رہے ہیں، جو عالم ارواح میں ہیں وہ سن رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سب میں پکار دو۔ تو اللہ ان کو غائب کو پکارنے کو فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا؟ میں اس پر پوری تقریر نہیں کر رہا، صرف جھلکیاں دے رہا ہوں۔ لفظ یا کے موضوع پر میری تقریریں موجود ہیں، والد صاحب کی کتاب راہ حق پڑھ لینا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تو اس کا مطلب سمجھو، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جا سکتا نہیں۔ مستعان حقیقی، مستعان مدد کرنے والا، حقیقی طور پر خود سے مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مستقل متصرف، تصرف کے معنی حالت بدل دینا، تصرف کر کے روحانی قوت سے، وہ اللہ کے سوا خود سے کوئی نہیں۔ اللہ نے بندوں کو طاقت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ آسان کروں، شفا کون دیتا ہے؟ سب کی آواز چاہیے ایک مرتبہ اور۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ سیدھا سا سوال ہے میرا، نہ ادھر نہ ادھر، سامنے کی بات۔ شفا دینے والا اللہ تعالی۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ سارے ڈاکٹر جو ہیں ان سب کی کلینک بند کرو، سارے کالج اسکول بند کرو، دوائیں ساری بند کرو، ہاسپٹل سارے بند کرو، جو بھی بیمار ہو سکو جاؤ اللہ کے پاس۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو اور جا کر کہتے ہو مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے؟ تو کیا یہ ڈاکٹر کے پاس جانا شرک ہے؟ اونچی، ڈاکٹر شفا دیتا ہے یا اللہ؟ آپ کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دیجئے؟ جواب مانگ رہا ہوں۔ اس کے لیے آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی لگائیں گے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ڈاکٹر خود سے ٹھیک نہیں کرتا۔ تو ہم نے کب کہا ہے ولی خود سے کرتا ہے؟ ضد، ہٹ درمی، یاد رہے
ولی کو بنانے والا کون ہے؟ چلے میرا ایک موٹا سوال یاد کر لیں. وہ کہتے ہیں نا 100 ہاتھ میں الگ الگ رسی دے دیں اور ایک ہاتھ میں اکٹھی اس کو گرا لگا کے دے دیں. یہ پنجاب کی بڑی مشہور کہاوت ہے. 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ اکٹھا کر لیں. موٹی بات. اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ پھر اللہ نے ولی بنائے کیوں؟ موٹی بات. ولی کے معنی مددگار. اللہ نے بنائے کیوں؟ دے جواب. اللہ کو ضرورت، ہم کو ضرورت ہے. ہمارے لیے بنائے. وہ اللہ کی طرف ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہماری مدد کرتے ہیں. تو یاد رہے یہ کہنا کہ جی اللہ کے سوا کسی کو پکار ہی نہیں سکتے، تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. عبادت کے لائق سمجھ کر، خدا سمجھ کر، شریک سمجھ کر پکار سکتے، پیارا سمجھ کر پکار سکتے ہیں. معبود سمجھ کر نہیں پکار سکتے، محبوب سمجھ کر پکار سکتے ہیں. اللہ اللہ نے زمین کو پکارا، آسمانوں کو پکارا، پہاڑوں کو پکارا. کس کس کو پکارا؟ قرآن میں آیتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یا ارض یا سما، قرآن میں اللہ ان کو پکار رہا ہے. تو اللہ کے پکارنے سے واضح ہو گیا کہ یہ چیزیں پکاری جا رہی ہیں، تو ان پکارنے سے عبادت ظاہر نہیں ہوتی. پکارنا صرف عبادت کے لیے نہیں، وہ صرف ہم اللہ کو پکارتے ہیں معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر، صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن اللہ کا پیارا سمجھ کر کسی کو پکارنا منع. اگر منع ہے، اگر if، تو میرے سوال ہیں. اول میں نے آپ کو سمجھا دیا کوئی بھی کسی کو نہیں پکار